قوم عاد اور قوم سمود کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین گرام، آج اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی تباہ و بربادی کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم میدان سالک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا اور ان کی اوسط عمر 900 سال سے 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا نہ کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی تھی۔ اس قوم کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک بار ہم مستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و سلوک پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کون سا گناہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ رب العزت نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور رہتی دنیا کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس قوم کے بنائے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے پتھر اور مضبوط پہاڑوں کو چیر کر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل تھے۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز کی آبادیوں سے لوگ ان کے محلات دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنی اعلیٰ شان محلات اور سرسبز باغات اور کئی خوبصورت نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اور یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ کچھ عرصے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم پر ان نافرمانی کی وجہ سے اپنی دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اور اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ کر کے دکھاؤ۔ ان سرداروں کی اس بات پر صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت وہ سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے اور وہ ہم سب لوگوں کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر سامنے آ گئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دے دیا۔ اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی اونٹنی کا دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور ان کے سردار لاجواب ہو گئے۔ اس بدبخت قوم کے سردار صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے
کہ اے صالح علیہ السلام یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ پھر اس قوم کے کچھ لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہوتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح چشمے کے پانی کو بانٹ دیا، اور ایک دن صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ اب جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تو اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن رات یہ دودھ ختم نہ ہوتا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن انہیں پینے کو پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی اس قوم کے سرداروں نے صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ اب قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی دو خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ مگر صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح انہیں دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مصدع ابن دہیر اور کدار بن سالک تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں کے تار رونے لگے۔ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ رب العزت کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر وہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں تو معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 افراد اسی وقت ہلاک ہو گئے اور صبح اس پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ رب العزت کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اس طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار دو۔ 3 دن بعد اللہ رب العزت کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا
اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے یہ کہنے لگی کہ نہ جانے اب کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ہمیں کس طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور ہولناک چیخ آسمانوں سے نکلی۔ اس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے تمام لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں بھی موجود تھے وہیں اپنی جگہ پر اوندے منہ گر پڑے اور تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو ان پر گرا دیا، جس طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے قوم عاد کی تباہ و بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اور اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے